سورہ بقرہ آیت نمبر 102 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ما جو تتلو پڑھتے تھے الشیطان و شیطان اعلیٰ میں ملک کی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی وما اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے ولیکن الشیاطین لیکن شیطانوں نے کفر کیا یعلمون وہ سکھاتے الناس لوگوں کو السحر جادو وما اور جو انزل نازل کیا گیا علی الملکین فرشتوں پر ببابل بابل میں ہاروت و ماروت اور ماروت وما یعلمان اور وہ نہ سکھاتے تھے من احد کسی کو حتی یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے انما صرف نحن ہم فتنتہن آزمائش ہیں فلا تکفر پس تو کفر نہ کر فیتعلمون سو وہ سیکھتے منہما ان دونوں فرشتوں سے ہاروت اور ماروت سے منہما ان دونوں سے ما یفرقون جس سے جدائی ڈالتے بھی اس سے بین درمیان المرء خاوند کے و زوجہ اور اس کی بیوی کے وما ہم اور وہ نہیں بضارین نقصان پہنچانے والے بھی اس سے من احد کسی کو الا مگر باذن اللہ حکم اللہ کے ویتعلمون اور وہ سیکھتے ہیں ما یضرہم جو انہیں نقصان پہنچائے ولا اور نہ ینفعہم انہیں نفع دے وَلَقَدْ اور البتہ علموا وہ جان چکے لمن جس نے اشتراہ یہ خریدا ما لہو نہیں اس کے لیے فی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے ما شروا جو انہوں نے بیچ دیا بھی اس سے انفسہم اپنے آپ کو لو کاش کانو یعلمون وہ جانتے ہوتے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت اور جو بابل شہر میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر اور وہ نہ سکھاتے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں پس تو کفر نہ کر فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے ہیں جو انہوں نے نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور البتہ وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا کاش وہ جانتے ہوتے اس آیت میں یہود کے ایک مکروہ کردار کو واضح کیا گیا ہے انہوں نے ایسا کیا کہ تورات کے احکام کو پس پوش ڈالا اور جادو تعویذ وغیرہ اس جھنجھٹوں میں پڑ گئے اور یہ جادو سیکھنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کئی معجزات میں سے ایک یہ معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام تمام سرکش جو جن ہوتے تھے آپ علیہ السلام کے تابع تھے آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے جب سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان شیطان یہود نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے اور ان یہودی نے یہ الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگایا کہ اس طرح کرتے تھے وہ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ کفر کا کام ہے سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا بلکہ ان کے پاس تو یہ معجزہ تھا لیکن لوگوں نے ان کو جادو کہا اب اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسری طریقے سے آزمائش کی وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو پیروں کی شکل میں نازل فرمایا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اب یہود جادو وغیرہ کی طرف مائل ہوتے ہیں یا نہیں اللہ پاک کا مقصد یہ تھا تو ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کرنا ہے کہ یہ کفر کا کام ہے اور پھر بھی اگر کوئی سیکھنا چاہے زور دے تو پھر سکھانا ٹھیک ہے تو اب یہ ہوا
جیسے یہود کو پتہ چلا کہ ایسے کوئی پیر آئے ہیں تو جادو سکھا رہے ہیں، وہ آئے تو وہ باقاعدہ آتے اور ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، تو یہ فرشتے ان کو منع کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ جادو مطلب سیکھنے کے لیے ان پر زور دے دے کہ ہاں میں سکھاؤ۔ تو ان میں سے اکثریت ایسا عمل جاننا چاہتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے جدائی ڈالے، اور حدیث میں ہے جس کا خلاصہ ہے مفہوم ہے کہ ابلیس اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے جو شاگرد یعنی جو شیاطین ہیں ان کو بھیج دیتا ہے زمین میں فساد کرنے کے لیے۔ شام میں جب یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں شر پیدا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے جھوٹ بلوایا کسی سے، کوئی کہتا ہے قتل، اور تو ایک آ کر کہتا ہے شیطان کہ میں نے فلاں میاں بیوی کے درمیان فساد ڈالا، تو ابلیس بہت خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے اور گلے لگاتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ سب میرے حکم کے علاوہ نہیں ہوتا، یعنی جادو تعویذ وغیرہ، اگر کوئی جادو یا تعویذ وغیرہ اثر کرے یا نہ کرے وہ بھی میرے حکم سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جس نے بھی یہ جادو سکھایا اس کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو الزام سلیمان علیہ السلام کیا ہے کہ نقش سلیمانی نام دیا ہے لوگوں نے، بعض لوگوں نے تعویذ وغیرہ کرتے ہوئے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان فضول کاموں سے بچائے رکھے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔